جی السلام علیکم۔ 14 اگست سن 1947 جب پاکستان معرض وجود میں آیا، آج غالباً اس کو 77 سال ہوئے چاہتے ہیں، ہمیں یہ پتہ چلانا ہے کہ آیا کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں کہ نہیں ہیں۔ آج سے کچھ روز پہلے، آج یوم آزادی ہے، آج سے کچھ روز پہلے اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں شراب کے پرمٹ ایشو کیے گئے، شراب کے لائسنسز اسلام آباد میں ایشو کیے گئے۔ کیا ہم ایک آزاد قوم ہیں؟ کیا یہ پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہلا سکتا ہے اس کے بعد؟ آج سے چند روز قبل اسلام آباد میں اسلامک ریپبلک آف پاکستان اسلام آباد میں ایک مسجد کو 2-2.5 گھنٹے کے اندر شہید کر دیا گیا، اور اس کے اندر رکھے گئے قرآن پاک کو بھی نکالنے نہ دیا گیا، اور اس مسجد کو زمین بوس کر دیا گیا۔ یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہو رہا ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے؟ زیادہ دور نہیں، اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا جو حاکم ہے، جو طاقت رکھتا ہے اس پورے پاکستان پہ، وہ اپنے آپ کو سید کہتا ہے۔ کیا ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ایک سید زادے کے ہوتے ہوئے یہ کچھ دیکھ سکتے ہیں؟ اس ملک کا حاکم، اس ملک کا خدا جو اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ حافظ قرآن ہے، جہاں پہ یہ مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، اور سننے میں یہ آیا ہے 50 کے قریب مساجد کو شہید کیا جائے گا۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے، آپ کو معلوم ہے، کچھ سال پہلے پشاور کے اندر 150 کے قریب معصوم پاکستانی بچے شہید کر دیے گئے، ان کے قاتل پکڑے گئے۔ کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں سے، ان والدین سے، ان بہن بھائیوں سے پوچھیں کہ کیا آپ ایک آزاد ریاست میں سانس لے رہے ہیں؟ کیا آپ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں سیکیور ہیں؟ اگر تو وہ کہیں ٹھیک ہے تو ہم آزاد ہو چکے، اگر وہ کہیں نہیں تو ہمارے ملک کو آزاد ہونا ابھی باقی ہے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے ماڈل ٹاؤن کے اندر حاملہ عورتوں کو گولیاں ماری گئیں، اور گولیاں مارنے والے کون تھے؟ ہمارے محافظ پولیس فورس آف پنجاب۔ کیا ہم ایک آزاد قوم ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں آزادی مبارک؟ اور اس سے بڑی بات، عوام، پاکستانی عوام جس لیڈر کو ووٹ دے رہی ہے، جو کہ جیل کے اندر پابند سلاسل ہے، جو شخص، اس کو اس کا اقتدار نہیں مل رہا۔ 85% عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، مگر وہ پابند سلاسل ہے۔ کہاں؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں۔ تو ہم کیا اپنے آپ کو آزاد کہہ سکتے ہیں؟ آج اسمبلی کے اندر میں مولانا فضل الرحمان کی تقریر سن رہا تھا، انہوں نے کہا تھا جی انتظامیہ نے، حکومت نے ہمیں کہا ہے 48 گھنٹے کے اندر یہ جو مسجد شہید کی گئی ہے، اس کی بنیادیں رکھ کر اس کو تعمیر کیا جائے گا۔
وہاں ایک اینٹ تک نہیں رکھی گئی. کیا یہ ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان؟ اور بقول مولانا فضل الرحمان کے کہ جب کہیں پہ مسجد تعمیر کر دی جائے وہ تا قیامت مسجد رہے گی، اس کو آپ گرا نہیں سکتے. آپ کے سامنے بابری مسجد ہندوستان میں 92 میں شہید کر دی گئی. وہ ہندوستان ہے، یہ پاکستان ہے جس میں مسجد شہید کی گئی. کیا پاکستان ایک آزاد مملکت ہے؟ اور اس سے سب سے بڑی بات کہ ناجائز حکومت جو کہ چوری سے اس ملک پہ مسلط کر دی گئی ہے، وہ اس مسجد کو ناجائز کہہ رہی ہے. کیا پاکستان ایک آزاد مملکت ہے؟ عدلیہ ہماری جو کہ انصاف نہیں دے سکتی، جو کہ کسی کے منہور منت ہے، اس کو جو کہا جاتا ہے، جو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے، ویسا فیصلہ صادر ہوتا ہے آپ کے سامنے. کیا ہم ایک آزاد قوم ہیں؟ کیا ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، علامہ اقبال جن کا بہت بڑا نام تھا، ریسنٹلی آپ نے اس پنجاب میں، اسلام آباد، لاہور میں بہت بڑے بڑے آزادی کے بینرز، آویزاں دیکھے، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تقریباً پورے پاکستان میں. اس میں قائد اعظم محمد علی جناح ان کی تصویر غائب ہے، بانی پاکستان کی. علامہ اقبال کی تصویر غائب ہے. کیا ہم آزادی اس طرح سیلیبریٹ کریں گے؟ اور صرف یہ ہی نہیں، آج حامد میر کے ایک پروگرام میں حامد میر نے انکشاف کیا کہ اینکر پرسن ہے کہ ایک کتاب جو کہ بانی پاکستان کی تقاریر اور سٹیٹمنٹس میں پہ مبنی تھی، اس کتاب کو پاکستان میں بین کر دیا گیا. اس کی کتاب جو کہ پاکستان بنانے والا ہے، بانی پاکستان ہے. کیا ہم آزاد ہو چکے؟ ہم آزاد قوم ہیں. عوام بھوک، مفلسی اور خودکشیاں کر رہی ہیں، اور یہ لوگ جشن آزادی منا رہے ہیں. لاکھوں کیا کروڑوں کی آتش بازی اور جگہ جگہ موسیقی کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں. کیا ہم ایک آزاد قوم ہیں؟ کل ہی کا ایک واقعہ ہے، ایک معصوم پاکستانی بچے پاکستان کے اندر یوم آزادی کے لیے جھنڈے بیچ رہی تھی. اس کو پولیس والوں نے پکڑا اور زد و کوب کیا. ان کو اتنی شرم نہیں آئی، اتنا حیا نہیں آیا کہ وہ ایک معصوم بچی ہے. قصور اس کا کیا تھا؟ جھنڈے بیچ رہی تھی پاکستانی، اور ساتھ میں بدقسمتی سے اس بچی نے کچھ جھنڈے پی ٹی آئی کے اٹھا رکھے تھے. اور وہ پاکستانی جو کہ ہمارے پاکستان کی قلب بقا ہے، یہ بچے، اس کو اس طرح ظالمانہ وحشیانہ طریقے سے مارا پیٹا گیا اور اس کے بعد اس کو اریسٹ کر لیا گیا. کیا وہ بچی کہہ سکتی ہے کہ میں ایک آزاد ملک میں رہ رہی ہوں؟ آپ کے سامنے عدلیہ کا ذکر کیا، بیوروکریسی کو دیکھ لیں. 95% کیا 99% تمام بیوروکریسی رشوت خوری اور حرام خوری میں ملوث ہے. آپ کا کوئی کام پاکستان میں ہو نہیں سکتا رشوت کے بغیر. کیا یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ایک آزاد ملک ہے؟ یہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہم آزادی
किस बलबूते पे बना सकते हैं? हमारी सोच गुलाम, हमारी अदलिया गुलाम, हमारे इदारे गुलाम, हम सब गुलामों के गुलाम। तो किस किस्म की आज़ादी हम मनाएं? और हैरत की बात ये हो रही है, मस्जिद को वापस चलता हूँ, मस्जिद के इशू पे, कि मस्जिद गिराई जा रही है और जिसको यहूदी एजेंट कहा गया है, जो कि 85% से ज़्यादा अवाम का लीडर है सच्चा, वो पाबंद सलासुल है, जेल के अंदर है डियाला में। वो यहूदी एजेंट है, वो जेल में है। और ये जो आज़ाद हैं, इनके होते हुए बाहर मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। ये किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं? ये किसके कहने पे सब कुछ हो रहा है? अब आप अपने आप को किस तरीके से एक आज़ाद कौम कह सकते हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम पाइंदाबाद।